فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کے اتنے بیگز لے کے میں نے باہر نہیں بھاگنا، میں نے یہی مرنا ہے۔ اور جو آدمی اس ملک میں پتہ ہو کہ اس کی جان خطرے میں، اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں، پتہ تھا کہ 1.5 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر واردات کریں گے، اس کے باوجود میں جاتا تھا سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا۔ موت کا خوف نہیں ہے اس کو اپنے ملک کا خوف ہے اس وقت۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہیں، یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ، ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے۔ اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے، اس کے سربراہ کو قتل کر دو۔ یہ کوشش ہے، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغلائیں ہمارے خلاف، کہ جی دیکھیں وہ کر دیا، سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا۔ سوشل میڈیا کو سمجھ لیں سب، کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا پہ۔ جب امپورٹڈ حکومت نامنظور جو چلا، وہ سارے ٹویٹر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ ہم ٹویٹس کر سکتے تھے؟ یہ پبلک کی دل کی آواز تھی۔ جو سوشل میڈیا ہے، یہ سب سے بڑا ایک ڈیموکریسی کا ایک نئی چیز آ گئی ہے۔ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز آ گئی ہے۔ جو یہ نہیں سمجھتا وہ کہے گی جی اس کے کہنے پہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے کہنے پہ کچھ کر سکتا ہے؟ لوگ اپنی اب آواز بلند کر سکتے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اور جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی، ان کو تو خوف ہی اب کوئی نہیں ہے، ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتی، یا ایف آئی اے آ کے اور رات کو بند کر کے ان کو کمروں میں مارے، وہ تو بول سکتے ہیں۔ تو یہ آواز سنیں لوگوں کی، بجائے یہ کہ جی تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے، کوئی غلط کام کر رہی ہے۔ وہ انگریزی میں لفظ ہے اسمیل دا کافی۔ دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک، لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ اور یہ مینار پاکستان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ نہ ہو۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آج چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی پبلک نکلے گی مینار پاکستان۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کھڑی کدھر ہے۔ آپ کو لوگ اب جو بھی رکاوٹیں کریں گے وہ آئیں گے لوگ، کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ملک سے کیا ہو رہا ہے۔ لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ جو سمجھتا ہے کہ پبلک جانور ہے، بھیڑ بکری ہیں، اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم لنکن کی ایک سب سے بڑی سیئنگ ہے، بڑا دانشور تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا۔ اس نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ساری قوم کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اور سارا وقت تھوڑے سے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سارا وقت ساری قوم کو آج تک کوئی بے وقوف نہیں بنا سکا۔ اور اوپر سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اتنا زیادہ شعور ہے جو کبھی ان ساری تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ تو میں پھر سے کہتا ہوں، ملک کی خاطر یہ جو راستے پہ نکل گئے ہیں، خدا کے واسطے ہوش کریں۔ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس ملک کی تباہی کا راستہ ہے۔ اس کا صرف پھر سے میں کہتا ہوں، ہم کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کسی کی مدد نہیں مانگ رہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن لے کے آئیں، تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اور اس کے بعد معاشی سٹیبلٹی آئے، معیشت کو اٹھائیں۔ اس کے بعد جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی آج اس جو معیشت تیزی سے زمین میں گھسی چکی ہے، اور شرمناک بات یہ ہے کہ سینٹ میں کھڑا ہو کے اسحاق ڈار کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ کوئی ہمارا نیوکلیر پروگرام کو کیپ کرو، یا جو میں نے مسائل پروگرام کو۔ یعنی اس سے خطرناک بات کیا ہے؟ میں نے بلکہ تقریباً 10 مہینے پہلے میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا جب ایک قوم کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو اس کی نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ اگر قوم کا دیوالیہ نکلے گا تو اس کا اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائزز ہوں گے۔ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ڈسارم کیا جائے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف یہ اب بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ جی ہمارا دیوالیہ نکل گیا، اب آئی ایم ایف تب مدد کرے گی اگر ہم یہ کریں، یعنی ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کریں۔ تو اس لیے میں آخر میں
پھر سے اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے سے ہوا جوڈیشل کمپلیکس میں، یہ مجھے مارنے کی سازش تھی، یہ ٹریپ تھا۔ جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے نامعلوم افراد کون ہیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ پلان ان کا کیا تھا۔ جیل میں نہیں تھا، جیل بھی پلان تھا، لیکن مارنے کا پلان تھا۔ اور اسی طرح اگر مجھے ایکسپوز کرتے رہیں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کون ذمہ دار ہوگا اس کا کہ اگر جو میرے اوپر قتل کیا، گولیاں چلائی، اس کا تو ہو رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر، کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے، وہ تو عدالت میں نہیں جاتا۔ اور میرا جس نے مارنے کی کوشش کی وہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر اس کو لے کے جا رہے ہیں، سارا وقت اتنے سفر کر رہا ہے، پبلک میں ایکسپوزڈ ہے۔ تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں، مجھے کوئی چیز چھپانے کی، نہ میں آج تک کسی عدالت سے گھبراتا ہوں، نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی، میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ کہ ایک وہ کریں، اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس، جس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہمارے پاس صرف فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ ہے۔ شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ خطاب کر رہے تھے، اور عمران خان کا کہنا تھا کہ میرا جینا مرنا پاکستان ہے، میں نے اس ملک سے باہر نہیں جانا سوٹ کیٹ اٹھا کر۔ انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے، تصادم نہیں چاہتی۔ جس دن میں جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہونے کے لیے جا رہا تھا، اس دن جو کچھ ہوا وہ